یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرج الشریف۔ السلام علیکہ یا قائم الکفر والطغیان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاجل یا واسع الکرسی السماوات والارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ میرے مالک شہنشاہ پاک کا گھر جلد سے جلد آباد ہو، ان کے پاک گھر میں ابدی خوشیوں کا نزول ہو، پاک شہنشاہوں کو ان کا اصلی حق ملے کہ جس حق کو آج تک اس دنیا نے غصب کر کے رکھا ہوا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ دین مل گیا، کن کے توسط سے ملا؟ پاک خاندان کے توسط سے ملا، جناب رسالت مآب اور ان کے پاک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور چہارلہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ملا۔ ہمیں اس دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، جو قربانیاں دیں وہ صرف اور صرف پاک خاندان نے دیں، یا پھر ان کے جو چاہنے والے قریبی مومنین تھے انہوں نے دی۔ ہمیں تو پشت در پشت اسی طرح فری میں مل گیا، ہمیں اس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑی، کوئی اذیتیں برداشت نہیں کرنی پڑی، کوئی مخالفت برداشت نہیں کرنی پڑی۔ بس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال کتابوں کی صورت میں اور سینہ در سینہ ہم تک پہنچ گئے، اور ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہمارے باپ دادا اس پر چلتے آ رہے تھے اور ہمیں ورثے میں یہ مل گیا، ہمیں اس کی اجرت دینے کچھ نہیں پڑی۔ لیکن اسی دین کی خاطر میرے پاک مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اجڑ گیا۔ پاک رسالت مآب سے لے کر 11ویں شہنشاہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم دیکھیں تو کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، کسی کو وطن بدر کر کے شہید کیا گیا، کسی کو تلواروں سے شہید کیا گیا، کسی کو نعوذ باللہ تازیانے مارے گئے، کسی کو نظر بند رکھا گیا، اور ہمارے 12ویں شہنشاہ کہ جن کو ایک وقت تک اللہ پاک نے ایک محفوظ مقام پر پردے غیبت میں بھیج دیا تاکہ وہ وقت معلوم پر ظہور فرمائیں اور پاک خاندان کا انتقام لیں اور اس گھر میں ابدی خوشیاں قائم ہوں۔ تو دوستوں، میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہ دین بالکل فری میں مل گیا اور ہمیں اس کا کچھ اجرت نہیں دینی پڑی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس دین کی اجرت کا تقاضا کیا گیا ہے، اور صرف ایسے ہی نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے نبی آپ ان سے تقاضا کریں اجرت کا، ورنہ یہ تو اتنا کریم گھرانہ ہے، انہوں نے دین دینا تھا ہمیں اور کچھ بھی بدلے میں طلب نہیں کرنا تھا۔ لیکن جب اوپر سے حکم آیا کہ اے نبی ان سے تقاضا کرو تو پھر نبی پاک نے کیا، اور تقاضا بھی کیا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو۔ اب یہ ہے اجر رسالت۔ پاک شہنشاہ نے اجر رسالت کا تقاضا کیا، اور ہم نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ جو پاک معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مخلصین تھے انہوں نے تو بہترین طریقے سے اجر رسالت ادا کیا کہ مودت جو ہے اس میں ہر چیز اپنی قربان کر دی جاتی ہے، اور بندہ صرف اور صرف ان کا ہو کر رہ جاتا ہے کہ جن کے ساتھ مودت کی جاتی ہے۔ پھر چاہے گھر لوٹ جائے، عزت چلی جائے، ناموس چلی جائے، بندے کا مکان گرا دیا جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، بچے مار جائیں، پھر یہ ہوتی ہے مودت کہ اگر ہم واقعی مودت کریں نا تو یہ کوئی چیز جو ہے نا اس کو ہم وہ دریغ نہیں کریں گے کہ اس سے ہم وہ نہیں کریں گے کہ ہم اس کو بچا لیں اور پاک شہنشاہ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، نہیں،
اور یہ تو سب چیزیں رہ گئی ایک سائڈ پہ، لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو سب سے اہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت ہے۔ اگر واقعی ہم مودت رکھتے ہیں اور ہم یہ بھی کہیں کہ چلو جی کوئی نہیں خیر ہے، تو ہم اپنا تھوڑا سا ٹائم بھی اپنے مولا شہنشاہ کے لیے وقف نہ کریں، تو پھر یہ کیسی مودت ہوئی، اور یہ کیسی شیعت ہوئی، اور یہ کیسی یہ سیدت ہوئی کہ ہم خود کو سید کہیں، شیعہ کہیں، لیکن تھوڑا سا وقت اپنے امام کے لیے نہ نکالیں۔ جو مخلصین تو تھے معصومین کے، انہوں نے قیدیں بھی برداشت کی، ان کے بچوں کو بھی ذبح کیا گیا، ان کو شہید بھی کیا گیا، لیکن اب چونکہ ہم ہیں مولا صاحب الزمان علیہ السلام کے پردہ غیبت کے دور میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کس طرح اجر رسالت ادا کریں۔ محبت تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم محبت کرتے ہیں، چاہے زبانی الفاظ میں ہی کرتے ہیں، لیکن مودت ابھی کی کیسی جائے کہ نہ تو ہم ان کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں اس دور میں، کیونکہ جنگ کے لیے معصوم کا ہونا اور ان کی اجازت ہونا لازم ہے، نہ ہی ہم کچھ اور کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں، ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں کو ذبح کریں، ان کے خلاف جو کوئی زبان درازی کرے اس کو ہم تباہ کریں۔ لیکن یہ چونکہ آخری زمانے کے شہنشاہ کا دور ہے، اور ہمیں پوچھنا ہے کہ اپنے پاک مولا سے کہ مولا اس دور میں ہم کس طرح اجر رسالت ادا کریں۔ تو پاک شہنشاہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے انتظار کے لیے ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے کشادگی ہے اور خوشحالی ہے۔ تو اب جب مولا شہنشاہ نے خود حکم دے دیا ہے کہ انتظار کرو، تو اب ہم کس طرح اس سے روگردانی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو دین وہی ہے نا۔ ہمیں تو اللہ کا بھی انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، چلو جی ہم نے مان لیا، نہ ہم نے دیکھا نہ کچھ کیا، بس ان کا کردار، ان کی وہ بات ایسی تھی کہ جس نے ہمیں ایک ایسا وجود ماننے پر آمادہ کر دیا کہ جس کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے دل کی آنکھوں سے ہمیں وہ رب دکھا دیا کہ واقعی وہ ہے۔ تو جب وہ شہنشاہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو کہ اسی میں تمہارے لیے کشادگی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم کیسے شیعہ ہیں کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا نہیں کرتے؟ وہ تو شہنشاہ کریم ہیں، وہ تو ازل میں ایک وعدہ ہوا تھا، ایک عہد ہوا تھا، ایک کانٹریکٹ ہوا تھا کہ جب ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ابلیس نے چند اختیارات مانگے، جن میں سے اللہ نے ایک اختیار اس کو یہ دیا کہ وقت معلوم تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اور جو بات میرے مالک نے میرے ذہن میں ڈالی ہے وہ یہی ہے کہ وقت معلوم تک مولا شہنشاہ کا ظہور نہیں ہوگا، اس سے کچھ دیر پہلے یا اس کے قریب ہی ہوگا، کیونکہ مولا شہنشاہ نے آ کر ابلیس کو قتل کرنا ہے، اور جب ابلیس کا دجال کا خروج ہوگا اس کے بعد مولا شہنشاہ کا ظہور پاک ہوگا کہ مولا شہنشاہ آ کر اس کو دی گئی مہلت کو ختم فرمائیں گے، اور وقت معلوم وہی ہوگا کہ جس وقت اس کو فنار کیا جائے گا، اور وہی ظہور میرے مولا صاحب الزمان کا وقت ہوگا۔ لیکن مولا شہنشاہ کا ایک میں فرمان پڑھ رہا تھا کہ اگر دعا کی جائے تو اس وقت میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، اور مولا شہنشاہ کا ظہور بہت جلد ہو سکتا ہے، کہ جیسا کہ بنی اسرائیل پر 400 سال عذاب مسلط کیا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے اجتماعی دعا کی تو انہوں نے فرعون کے عذاب سے چھٹکارا پایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے تشریف لے آئے وہاں پر۔ تو اب صرف اور صرف جو اجر رسالت ہے وہ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ ہم صرف اپنے مولا شہنشاہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، کہ جب وہ شہنشاہ تشریف لائیں گے تو سب کچھ پھر اس کے بعد ہی ہونا ہے، پھر پاک خاندان کی گھر کی آبادی ہونی ہے، ان کے گھر کا انتقام لیا جائے گا، ان کا جو تخت و تاج ہے وہ پوری کائنات کے اوپر ایک سیٹ اپ بنایا جائے گا کہ جس میں مولا شہنشاہ ظاہری وجود کے ساتھ براجمان ہوں گے، اور تمام مخلصین اور تمام ان کے چاہنے والے ان کے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔
اور کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی ہم عزاداری کرتے ہیں یہی اجر رسالت کافی ہے۔ تو عزاداری ہے کیا؟ عزاداری کی تاریخ کیا ہے؟ عزاداری کیوں کی جاتی ہے؟ اگر ہم قدیم عرب کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ قدیم عرب کی تاریخ میں اگر کسی خاندان پر کوئی ظلم ہوتا، ان کا شہنشاہ، ان کا سردار مارا جاتا، تو اس قبیلے کے تمام لوگ اس کی عزاداری کرتے تھے۔ عزاداری اس طرح کرتے تھے کہ اس کے غم میں ماتم کیا جاتا، اور ایک اجتماعی طور پر پورا قبیلہ مل کر اس کے غم میں روتا، اور اس پیغام کو دوسرے قبیلوں تک بھی پہنچایا جاتا تاکہ اس سردار اور اس مظلومیت کی حالت میں مارے گئے اس سردار کے لیے نصرت سازی کی جائے، اور اس کے انتقام کا جذبہ جو ہے اپنے دل میں وہ قائم رکھا جائے کہ جب لوگ اس طرح روتے تھے اور اس سردار کے بارے میں اس کے فضائل کو یاد کر کے روتے تھے اور اس ظلم کو یاد کر کے روتے تھے، تو ان کے دلوں میں ایک جذبہ انتقام ابھرتا رہتا، اور پھر اسی عزاداری کی بدولت دوسرے قبیلے بھی ان کے ساتھ مل جاتے کہ واقعی یہ مظلوم ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی طرح پھر وہ بعد میں اس اپنے سردار کا انتقام لیتے تھے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے عزاداری کا کہ جس سے دلوں میں جذبہ انتقام کو ابھی تک قائم رکھا گیا ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے دل میں پاک خاندان کا مصائب جو ہے وہ ہمارے دل کو چھلنی کر دیتا ہے، اور پھر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم کسی بچے کے سامنے بھی مولا شہنشاہ پر ہونے والے ظلم کا ذکر کرے نا تو وہ کہے گا کہ کاش میں اس وقت ہوتا تو میں اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا جس ظالم نے میرے مولا شہنشاہ کو ظلم کے ساتھ شہید کیا۔ تو تمام جتنے بھی مومنین ہیں ان کے دل میں بھی یہی چیز بیدار ہوتی ہوگی کہ جب بھی عزاداری کرتے ہوں گے، جب پاک شہزادیوں پر ظلم کا بتایا جاتا ہے تو دل میں ایک انتقام کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم انتقام کیسے لیں جب کہ منتقم حقیقی جو ہے وہ پاک 12 شہنشاہ کو کہا گیا ہے؟ اب انتقام جو ہے وہ انہی پر ہی موقوف ہے کہ جب وہ شہنشاہ تشریف لائیں گے تب ہی انتقام ہوگا۔ تو اگر ہم دعا کرتے ہیں تو در حقیقت یہ ایک ان شہنشاہ کی آمد کی اور پاک خاندان کے انتقام کی دعا ہے، اور یہی عزاداری کی اصل روح ہے کہ جب ہم عزاداری کریں تو ساتھ میں یہ دعا لازمی کریں کہ مولا شہنشاہ پاک کا ظہور جلد از جلد ہو تاکہ یہ عزاداری ختم ہو، اور جب انتقام مکمل ہو جائے گا تو پھر عزاداری کا کیا سسٹم رہ جاتا ہے؟ پھر وہ انتقام کی حسرت، ہاں اگرچہ دکھ رہے گا، واقعی دکھ رہے گا، لیکن جب ایک چیز کا ازالہ ہو جاتا ہے پھر وہ چیز اس طرح نہیں رہتی کہ جیسے ابھی اس دور میں ہو رہی ہے کہ عزاداری صرف اور صرف ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ جب پاک شہنشاہ کی خوشیاں آ جائیں گی، مولا شہنشاہ کو ان کا چھینا ہوا حق مل جائے گا، تو پھر مولا شہنشاہ انتقام لے گئے لائنوں کے ساتھ۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عزاداری میں گریہ بہت زیادہ بلند ہو تو اس وقت دعا کیا کرو، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارے مالک و مولا امام زمانہ شہنشاہ کا ظہور ہو۔ تو میں التماس کرتا ہوں تمام مومنین سے کہ جب بھی عزاداری میں گریہ بہت زیادہ بلند ہو یا ماتم داری میں بہت زیادہ ماتم ہو رہا ہو تو اس وقت مولا شہنشاہ کے ظہور کی دعا کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کو خیال آتا ہے تو سارا دن آپ اللہم عجل ولیک الفرج پڑھتے رہیں، دعا امام زمانہ پڑھتے رہیں، تو یہی مولا شہنشاہ کے ظہور کی دعا ہوگی کہ اللہ کرے وہ جلدی سے بھی پہلے آئیں، اس کے لیے ہمیں جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ صرف مولا شہنشاہ کا ظہور ہو جائے۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت ہے، تو اگر ہم اپنے قیمتی وقت کا ایک خاص حصہ مختص کر لیں کہ ہم اس میں صرف اور صرف اپنے مولا شہنشاہ، اپنے محبوب حقیقی کے لیے دعا کریں گے تو میرے خیال میں یہ بہت بہترین ہوگا کہ اگر ہم 1 گھنٹہ اپنے مولا کے لیے وقف کر کے صرف دعائے تعجیل فرض کرتے رہیں اس میں، تو انشاءاللہ مولا شہنشاہ کا ظہور بہت جلد ہوگا
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دن پورا دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بات ایک اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز اسپیشل کر دیتے ہیں کہ اس 1 گھنٹے میں ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، نہ ہی موبائل چلانا ہے، نہ ہی کوئی نوحہ سننا ہے، نہ ہی کوئی اور کرنا ہے، صرف مولا شہنشاہ کے ظہور کی دعا مانگنی ہے، ان کے مصائب کو یاد کرنا ہے، ان کے اجداد پر ہونے والے ظلم کو یاد کرنا ہے، تو یہ میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا۔ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں نا، مثال کے طور پر میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس کو ٹائم نہ دے سکوں، تو یہ پھر کیسی محبت ہوئی؟ بس زبانی محبت ہوگی۔ اگر میں اس کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کرتا، اسے کوئی چیز چاہیے، وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے لیکن میں اس کو نہیں دے رہا، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ تو جب شہنشاہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کیا کرو، تو پھر اگر ہم دعا نہیں کرتے تو پھر یہ کیسی شیعت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف 2-4 بار دن میں امام زمانہ کے لیے دعائے فرض کر لیتے ہیں، دعا امام زمانہ پڑھ لیتے ہیں، تو بھائی جان آپ دیکھیں نا کہ آپ اپنے لیے کتنی دعا مانگتے ہیں۔ ہر 5 منٹ کے بعد جی مولا پاک ہمیں یہ چیز چاہیے، مولا پاک ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، یہ چاہیے، ابھی بچوں کی فیس دینی ہے، یہ چاہیے۔ تو بھائی جان آپ سوچیں کہ آپ اپنے لیے تو اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن اس پاک گھر کے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے کہ جن کے صدقے میں آپ کو یہ سب کچھ ملا ہے۔ جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، جو آپ کی قسمت میں لکھے وہ آپ کو لازم ملنا ہے۔ آپ کو روٹی وہ دے رہے ہیں، آپ کے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ایک گھر انہوں نے دیا ہوا ہے، تو کیا آپ پورا دن ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کہ پورا دن جب بھی آپ کو سانس آئے، ہر سانس کے ساتھ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مولا شہنشاہ کا ظہور ہو، امام زمانہ شہنشاہ کا ظہور ہو؟ تب التماس ہے کہ صرف اور صرف میری یہی التماس ہے، میں اور کچھ بھی نہیں مانگ رہا آپ سے، میرے مولا شہنشاہ کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں، ورنہ اس شیعت کا کوئی فائدہ نہیں، اس سید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آپ ان کی خوشیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج بحق سیدہ و ابیہا و بالہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔